نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے تمام دوست احباب کے لیے، جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں اور جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے، سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر انسان خوراک کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچتا؟ اگر ہماری گاڑی کے اندر کوئی پرزہ ایسا لگا دیا جائے کہ جو پرفیکٹ نہ ہو تو وہ یقیناً گاڑی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی جو چیز اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ترتیب دی ہے، ہماری یہ نیوٹریشن کے حوالے سے، ہمارے کھانا پینا، جو ہماری توانائی ہے، ہماری طاقت ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن ہم اس کو اندھا دھند استعمال کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو ترتیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنس فراہم کی جائے اور لوگوں کے اندر کم از کم ایک سوال ضرور پیدا کیا جائے، تاکہ تمام لوگ سوچنے پہ یہ مجبور ضرور ہو جائیں کہ واقعی یہ نظام کسی قانون فطرت، کسی ترتیب کے تحت بنایا گیا ہے، اس کے اندر اللہ پاک کا کوئی مقصد ہے، کچھ قانون ہے، کچھ ترتیب ہے اس کی۔ لیکن ہم اس کو سمجھنے سے عاری اس لیے ہیں کہ ہم نابلد ہیں، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک آپ کے علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، مطلب اتنا آپ فاصلہ دیکھیں کتنا فاصلہ بنتا ہے، اتنا طے کیوں نہ کرنا پڑے تو آپ کو کر لینا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ہمارے لیے؟ یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں سمجھایا جا سکے، ہمیں سکھایا جا سکے کہ اس دنیا کو بنانے کا بھی کوئی مطلب تھا اور کھانے پینے کا بھی کوئی مطلب ہے۔ اب یہاں پہ ادویات ہے، اس کی بھی ترتیب ہے۔ اگر ہم سب ترتیب کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں کے مزاج ترتیب دے دیے گئے، پھر ہم دیکھتے ہیں سبزیوں کے مزاج ترتیب دے دیے گئے، پھر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی گوشت کے مزاج ترتیب دے دیے گئے، جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں سب مزاج ترتیب دے دیے گئے، جتنے بھی پھل ہیں سب مزاج ترتیب دے دیے گئے۔ اس طرح جب سب چیزوں کے مزاج ترتیب دے دیے گئے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سب مزاجوں کی چیزیں سب لوگ کھا سکتے ہیں، سب مزاج والے کھا سکتے ہیں۔ جیسے گرم مزاج والا گرم چیز نہیں کھا سکتا، وہ ٹھنڈی چیز کھا سکتا ہے۔ جیسے ٹھنڈا مزاج والا گرم چیز بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خشک چیز زیادہ سے زیادہ مناسب ہوگی۔ جیسے مچھلی کا استعمال ہے، بھنے ہوئے چنے ہیں یا چھوارے ہیں، یہ چیز زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی بنسبت یہ کہ ڈائریکٹ حرارت فراہم کی جائے۔ اب جیسے کوئی تیزابیت والا پیشنٹ ہے، اس کے لیے بھی دو چیزیں ترتیب دی جا سکتی ہیں، حرارت بھی ڈائریکٹ فراہم کی جا سکتی ہے، حرارت کو پیدا کرنے سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب ہے پوری ایک۔ تو اسی طرح آپ سوچ لیجئے کہ کسی انسان کو اگر مثال دیتے ہیں کہ رائس کھانے کے بعد اس کو پرابلم پیدا ہوئی تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو انسان بنایا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں نے کیا کھایا تھا لاسٹ ٹائم جس کے کھانے کے بعد مجھے تکلیف کا احساس کرنا پڑا یا مطلب تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انسان آٹومیٹک سوچے گا کہ لاسٹ ٹائم میں نے فلاں چیز کھائی تھی، اچھا چلیں دوسری دفعہ تجربہ کر لیتے ہیں۔ ابھی اس کو وہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ کی ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی ہو، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر پھر وہی چیز آپ رپیٹ کرتے ہیں اور رپیٹ کرنے کے بعد پھر وہی چیز سامنے آتی ہے تو پھر آپ کی کنفرم ہو جانا چاہیے کہ بھائی رائس میرے لیے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ ایک چیز کی مثال ہے، اسی طرح ہم ہر چیز کی مثال دے سکتے ہیں۔ ہم مچھلی کی مثال دے سکتے ہیں، ہم لسی کی مثال دے سکتے ہیں، ہم کٹے گوشت کی مثال دے سکتے ہیں، ہم پھلوں کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری ویڈیو کی طوالت اختیار کرتی جائے گی اور شاید اتنا لمبا موضوع ممکن نہ ہو پائے کسی کے لیے سمجھنا، اس لیے کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے دماغ میں اتارا جائے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب رائس نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں حرارت کم ہو چکی ہے۔ اب رائس کے نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی حرارت کم ہو چکی ہے، آپ کو رائس کو بند کر دینا چاہیے اور اپنی باڈی کی حرارت کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ نہیں سوچتے، یہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں، پیٹ میں گیس پیدا ہوگی، کچھ کھانے پینے کی گڑبڑ ہوگی، لیکن کبھی ہم دھیان نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کھایا تھا، لاسٹ ٹائم کیا کھایا تھا، اس سے پیچھے کیا کھایا تھا۔ آج میں جہاں پہ بیٹھا ہوں آپ سے جتنی گفتگو کر رہا ہوں، جتنی باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف
ایک چیज़ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ جس دن فرسٹ ٹائم میرا پیٹ خراب ہوا تھا، میرا معدہ ڈسٹرب ہوا تھا، اور میں اس چیز کی تحقیق میں پڑ گیا، اور جب تحقیق میں پڑا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا لیور ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک چیز سے پرابلم سامنے آنا اور اس کو سمجھنا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، یہ الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہی ممکن ہوا۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر موشن لگ جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ نارمل سی بات ہے، کوئی نہیں، کوئی کھانے پینے کی وجہ سے گڑبڑ ہوگی، کوئی میڈیسن لیں گے موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ آئی بی ایس کے مریض کو دیکھ لیں، سال تک چلتے رہتے ہیں، موشن ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اگر موشن اتنی ہی آسان چیز ہے یا اتنی ہی کوئی نارمل سی چیز ہے تو پھر آئی بی ایس کے پیشنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتے؟ جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئی بی ایس کے پیشنٹ ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، جو کہ میرے ہاتھوں ٹھیک ہوئے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ سنا ہو کہ کسی اور طبیب سے یا کسی اور ڈاکٹر سے یا کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دوا لی تھی اور آرام آ گیا۔ اگر کوئی ایسا صاحب موجود ہیں تو وہ سامنے آ جائیں، ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہم اللہ سامنے لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آئی بی ایس ہے یہ بھی آنتوں کی سوزش کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم کھانے سے پہلے سوچتے نہیں۔ اب آئی بی ایس کے پیشنٹ کو روٹی نہیں کھانی چاہیے، وہ کھا رہا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے پوائزن سے کم نہیں ہے، لیکن وہ استعمال کر رہا ہے۔ آخر کب ایسا ہوگا کہ ہم سوچیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ حکمران کیوں مسلط ہیں؟ یہ صرف ہمارے انہی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم سوچنے کے قابل نہیں رہے۔ جب کسی انسان کے پاس دماغ کو بلڈ ہی نہیں پہنچے گا، وہ اپنا خون اس حد تک گاڑھا کر لے گا۔ برصغیر پاک ہند کی بات کر رہے ہیں، باقی جگہوں کی معیشتیں کچھ مضبوط ہیں، ہماری معیشت کا بھی برا حال ہے، ہماری حکومت کا بھی برا حال ہے، اور ہماری عوام کے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ آپ سارے حوالے سے سمجھ لیں کہ ہر حوالے سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور اس میں بھی خوراک کا اہم کردار ہے۔ اگر ہم آج سے ہی اپنی قوم کی خوراک کے اندر بکرا، دیسی مرغی اور بٹیر اور یہ سب کچھ یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، اور جیسے کہ آم ہے، کھجور ہے، ان چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں، یہ استعمال زیادہ شروع کر دیں، اور یہ بادی چیزوں کا استعمال یہاں سے اڑا دیا جائے، آپ یقین کریں کہ یہی لوگ کچھ ٹائم کے بعد اس حکومت کو اپنے اوپر اٹھا کے پھینکیں گے، ایسے کہ آپ کی سوچ ہے کہ ان کا دماغ اس طرح کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دماغ کام کیسے کرے گا جب آپ کو الجھا ہی دیا گیا ہے چاول، آلو، گوبھی کے اندر، بینگن کے اندر، اروی کے اندر، مٹر ٹماٹر کے اندر، دہی کے اندر۔ اب دہی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بہت طاقتور چیز ہے، آپ سے لوگوں کو دیکھا ہے کلو کھا کے الٹا نقصان میں جاتے ہوئے۔ تو جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے بھائی، تم اس کو طاقتور سمجھتے ہوئے تم اس کو 10 کلو کی مقدار میں کھا لو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ آج ایک پیشنٹ آیا، اس نے لاسٹ ٹائم کسی کے کہنے کے اوپر مصری استعمال کی دیسی گھی کے اندر ڈال کے، اس کا اطلام آج تک ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ اپنی عورت کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک چھوٹا سا بچے سے سبق سیکھ لیں۔ کسی چھوٹے بچے کا اگر معدہ ڈسٹرب ہو تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، ماں لاکھ چمٹا لے اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ، وہ دودھ نہیں پیتا، مدر فیڈ نہیں کرتا، حالانکہ وہ بولنا نہیں سیکھتا، سمجھنا نہیں سیکھتا، اس کو کسی بات کی عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ تمیز ہوتی ہے کہ میں اس وقت ڈسٹرب ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بھوکا رہنا چاہے گا لیکن وہ دودھ نہیں پینا چاہے گا۔ لیکن ہم انسان جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح عقل سے فارغ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اندر عقل بڑھنی چاہیے، جیسے جیسے بڑھاپا ہے عقل بڑھے، لیکن یہاں پہ ہم الٹا دیکھتے ہیں کہ بڑھاپا آتے ہی عقل فارغ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو اہم چیز کام کرتی ہے وہ حرارت اور رطوبت کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلسل اپنی زندگی میں جسم کو خشکی دیے چلے جاتے ہیں، اور جب خشکی سے مقدار میں دیتے چلے جائیں گے تو وہاں پہ کیسے ایک باشعور انسان یا ایک بہترین انسان سامنے آ سکتا ہے، یا فیصلے کرنے والا یا قوت والا انسان سامنے آ سکتا ہے۔ پھر وہاں سے بیمار لوگ ہی جنم لیں گے، یا بیماری ہی جنم لے گی، یا بیمار بچے ہی جنم لیں گے، یا بیمار قوم ہی جنم لے گی۔ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں، لیکن بات وہیں کی وہیں ہے کہ آقا اسلام کے دور کے اندر یہ چیزیں، بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے دور کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اس لیے سرکار نے نہیں کھائیں۔ اگر یہ اتنی اہم چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا آقا اسلام کے لیے وہ چیزیں پیدا نہ فرماتے؟ کیا جو اس وقت میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی کم استعمال، جو چیزیں کم استعمال فرمائی آپ ان پر نظر ڈال لیجئے، گندم کم استعمال فرمائی، جو بھی بہت کم استعمال فرمایا، زیادہ فاقہ کیا، کھجور کا استعمال کیا، انجیر کا استعمال کیا، شہد کا استعمال کیا، پٹ کا گوشت استعمال فرمایا، یہ مختلف چیزیں اللہ کے رسول نے استعمال فرمائی، اور شہد کا استعمال فرمایا۔ اور سب سے اہم چیز یاد رکھیے گا، انسان روحانی قوت پہ زندہ ہے، انسان جسمانی قوت پہ زندہ نہیں ہے۔ اگر جسمانی قوت پہ زندہ انسان مر کیوں جاتا ہے؟ پھر انسان ایک اچھا بھلا انسان مر کیوں جاتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان کو خوراک اتنی چاہیے
جس سے اس کے کمر سیدھی رہے، نہ کہ وہ جو اس کی کمر کو جھکا دے۔ اپنے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔